درس قرآن کا 182 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سے فیضاب ہوں۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سوائز کے نہیں، ایمان والے جو ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس صلح کروا دو درمیان دو بھائیوں اپنوں کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم دو جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان کی جو ہے صلح صفائی کروا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انصاف کرنے والے چاہے غیر ہوں چاہے رشتہ دار ہوں، عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں غیروں اور اپنوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کیے۔ حدیث میں ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اسے بے یار و مدد چھوڑتا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب وہ اپنے بھائی کی جو ہے مددگار بنتا ہے، اور اسے جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے کوئی مصیبت میں جو ہے اکیلا نہیں چھوڑتا، اس میں جو ہے مددگار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مسلمان کی عمارت کو ایک جو ہے بھائی چارے سے، مسلمانوں کے اسلامی بھائی چارے کو ایک جو ہے جسم سے مثال دی ہے کہ ایک جسم کا حصہ جو ہے تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بھائی چارے اور اسلامی جو ہے اخوت کی بنیاد ہے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا اسے جو ہے اس کی مدد کو آئے۔ تو آج یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس سے ہیں، جو ایک ہی جو ہے پھستا جا رہا ہے، ایک ہی جو ہے پھستا جا رہا ہے اور دوسرا اس کی مدد کو نہیں آتا، اسے یہ بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال جو عمارت سے تشبیہ دی ہے، آج جو ہے یہ مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، کہا کہ تو مسلمان کے بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں جو ہے صلح کروا دو، کیونکہ جو ہے اگر تم ڈرو گے اس بات سے کہ انصاف کے ساتھ اور جو ہے بھائی چارے سے کو قائم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کرو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے قائم دائم رکھو گے تو اللہ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ آئے
تو جو ہے مہاجرین اور انصار کو جو ہے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو ایسی اسلامی بھائی چارے کی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ اس قائم دائم رہے گی کہ انصار جو ہے مہاجرین کے ایسے بھائی بنے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں، ہمارے جو اگر کسی کی دو بیوی ہیں وہ ایک کو طلاق دینے پر جو ہے گھر پہ ہو گیا کہ میں دوسری سے میرا مہاجرین کر لوں، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہمیں بازار کا رستہ دکھا دیجیے، مطلب کہ اتنے مہاجرین بھی اتنے وجود تھے کہ انہیں یہ تھا کہ ہم اپنے بلبوتے پر محنت کریں اور جو ہے ادھر مدینہ میں ہماری ساکھ قائم ہو۔ تو یہ ہے کہ بھائی چارہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بھائی چارہ قائم رکھو گے آپس میں اور اپنے معاملات درست رکھو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، لعلکم ترحمون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیر منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت مذاق کرو کہ کوئی قوم کسی قوم سے، شاید کہ وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ کوئی بیویاں کسی بیوی سے، شاید کہ وہ بہتر ہو ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کی جو ہے کو مذاق نہ کرے، جیسے کہ کسی کو برے نام سے پکارنا، کوئی کانا ہے تو اسے کانا کہہ کر پکارنا، کوئی لنگڑا لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا کہہ کر پکارنا، اور کوئی ماں کالی ہے تو اسے کالی ماں کا بیٹا کہہ کر پکارنا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو ہے تم یہ ایسا کلچر جو ہے نہ اپناؤ، یہ جو ہے اچھا نہیں ہے، اور نہ خاص طور پہ جو بیویوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، تو کہا کہ نہ کوئی بیوی کسی بیوی سے، شاید کہ مذاق جو اڑانے والی ہو وہ جو ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو، تو کہا کہ ایسے جو ہے کلچر نہ اپناؤ کہ ایک دوسرے کو برا کہو، شاید کہ وہ اللہ کے نزدیک بہترین ہو۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہیں پست کام کا مت کہہ کر انہیں پکارا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری یہ بات اگر سمندر میں ملا دی جائے تو اسے بھی بگاڑ دیں۔ دیکھیں کسی کا جو ہے ایسے عیب سے کسی کو پکارنا یہ بہت ہی جو ہے بڑی بات ہے، فسق میں شامل ہے یہ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور مت عیب لگاؤ آپس اپنے کو، اور مت بدنام کرو ساتھ برے لقبوں کے کہ برا نام فسق ہے پیچھے ایمان کے، اور جو کوئی نہ توبہ کرے پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم۔ یہی ہے کہ کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، گدھا، کانا، اس طرح کے جو ہے غلط ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، یہ فسق میں بدکاری میں اور گناہ گاری میں شامل ہو جاتا ہے ایمان کے پیچھے، تو اس سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے، اور نہ کسی کا عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تجسس ہو کہ اس کی ہم کوئی برائی ڈھونڈے اور اس کو بدنام کرے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے عیب ڈھونڈنا۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ عام ہو گیا ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ برائی، کہ اسے عیب لگائیں، اسے بدنام کریں،
کھڑکیاں کو میں جو ہے فوراً آ جاتے ہیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی انہیں خود کوئی قرآن نماز یا اپنے بچوں میں یا اپنے شوہروں میں انہیں بزی رہنے کے بعد کوئی ٹائم مل جاتا ہے کہ دوسروں کی جو ہے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو ہے تجسس میں رہتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایسے جو ہے اپنے آپ میں ہی مگر رہنا اور تسبیحات میں جو ہے بزی رہنا اللہ تعالیٰ کی، یہ تو جو ہے فسق کا دل، منافقت کا دل لگتا ہے جو ایسا کرتا ہے. کیا اس کے زمان میں جو ہے اللہ کی تسبیحات نہیں ہوتی جو دوسروں کی فوراً دیکھ کر کھڑکی میں آ جاتا ہے، آواز سن کر یا آہٹ سن کر یا دروازے کی آہٹ سن کر بیل کی، تو وہ دروازے میں اس کا جائزہ لینے آ جاتا ہے ٹو میں، جاسوسی میں. تو یہ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بدکاری میں اور فسق میں اور گناہ گاری میں ایمان کے بعد جو ہے اللہ نے کہا کہ یہ ایمان کے بعد ہے جو ہے بدکاری، فسق اور گناہ گاری میں شامل ہے. تو اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہم اپنے کاموں میں بزی رہیں. یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ جو کسی کی ٹو میں رہتا ہے، جو کسی کے عیب جو ہے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے. وہ تو بندہ بندے کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، جو ٹو میں رہتا ہے بندہ کسی کی ٹو میں، یہ تو دونوں بندوں پہ. لیکن جو جاسوسی کرنے والا جو کسی کی عیب جوئی میں رہتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ عیب جوئی میں لگ جاتا ہے. ایک سے جو ہے پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری میں لگ جاتا ہے، یہ تیسری ختم نہیں ہوتی، چوتھی میں استغفر اللہ لگ جاتا ہے. تو جاسوسی اور کسی کے عیب ڈھونڈنے میں، کسی کے کان دروازے کھڑکی میں رکھنے سے دھیان رہنا. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کیسے لوگوں کی یہ کیسی زندگی ہے اور کیسے یہ کر لیتے ہیں کام. فرصت ہی نہیں ملتی کسی کو دیکھنے کی بھی، نہ سوچنے کی. تو یہ کیوں 24 گھنٹے ایسے لٹکے رہتے ہیں کھڑکیوں میں کسی کی ٹو میں، جاسوسی میں. تو اللہ، یہ تو بندے کے بندے سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے کہ تم اس بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، میں تمہارے پیچھے پڑتا ہوں. وہ ایک پریشانی میں گرفتار اللہ اسے کرتے ہیں، اس میں ابھی مکمل چھٹکارا نہیں ہوتا، دوسری اسے اللہ ڈال دیتا ہے. پھر وہ دوسری میں مبتلا نہیں ہوتا، اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، تیسری میں مبتلا کر لیتا ہے. یہ جاسوسی، تجسس اور عیب جوئی اور کسی کی ٹو میں رہنا، یہ بہت ہی جو ہے کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. اللہ سے ہمیں اس سے پناہ دے اور ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی عیب جوئی اور سے پناہ دے. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور رسول اس کے کو، والذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا، هم الغالبون، وہی ہے غالب. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت پکڑو الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، جو لوگ کے پکڑتے ہیں دین اپنے کو مذاق، جو لوگ کے پکڑتے ہیں دین تمہارے کو
ٹھنڈا مذاق اور کھیل ان لوگوں میں سے کہ دیے گئے کتاب پہلے تم سے، اور کافروں کو وہ جو ہے دوست مت بنائیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم صادقین، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذْ نَادَيْتُمْ، اور جب پکارتے ہو تم علی الصلاۃ طرف نماز کی، اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون، اور جس وقت پکارتے ہو تم ان کو طرف نماز کی، پکڑتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجیے اہل کتاب، حل تنقمون، نہیں اے پکڑتے تم منا ہم سے، الا ان آمنا مگر یہ کہ ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، وما انزل علینا اور اس چیز کہ اتاری گئی ہے طرف ہماری، وما انزل اور جو اتاری گئی ہے من قبل پہلے اس سے، وَإِنَّا أَكْثَرُهُمْ فاسقون، اور بے شک بہت تم میں سے فاسق ہیں۔ قل هل انبئوکم، کہہ دیجئے کیا خبر دوں میں تم کو، بشر من ذالک، ساتھ بدتر کے اس سے، معصوبت ان جزا میں، عند اللہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے، من لعنہ اللہ، وہ شخص کہ لعنت کی اس کو اللہ نے، وغضب اور غصہ ہوا علیہ اوپر اس کے، وجعل اور کیے منہم القردۃ ان میں سے بندر، والخنازیر اور سور، وعبد الطاغوت اور بندگی کی شیطان کی، اولئک یہ لوگ، شر بدتر ہے، مکان جگہ میں، واضل اور بہت گمراہ ہیں، عن سواء السبیل راہ سیدھی سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وقد داخلوا اور جب داخل ہوتے ہیں، بالکفری اور جب داخل ہوئے ساتھ کفر کے، وہم قد خرجوا بھی اور تحقیق نکل گئے ہیں ساتھ اس کے، اس کفر میں ہی داخل ہوتے ہیں، کفر میں ہی آتے ہیں اور کفر میں ہی نکل جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو کہ جو دل میں چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور دیکھتا ہے کثیر تو بہتوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الاسم بیچ گناہ کے، والعدوان اور تعدی کے، زیادتی کے، واکلہم السحت اور کھانے ان کے کہ حرام کو، لبئس ما کانوا یعملون البتہ برا ہے جو کچھ کہ تھے وہ کرتے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار کیوں نہ منع کیا ان کو درویشوں نے ان کے نے اور عالموں ان کے نے، ان قولہم الاسم بولے ان کے سے جھوٹ کو، گناہ کو، واکلہم السحت اور کھانے ان کے کہ حرام کو، لبئس ما کانوا یصنعون البتہ برا ہے، ما کانوا جو تھے، یصنعون وہ کرتے۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا یہود و نصارہ اور کفار نے تمہارے دین کو پستی، ہنسی اور کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ان مشرک اور منافق لوگوں کو دوست مت بناؤ اگر تم ایمان والے ہو۔
تو اللہ سے ڈرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کی نقلیں اتارتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں اور شور ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ عقل ہوتی تو اذان کی آواز سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے اور حق کی طرف لپکتے، اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہ کرتے۔ یعنی پہلی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ تم جانتے ہو۔ ہمارا ایمان اللہ اور قرآن حدیث پر ہے، ان چیزوں پر ہے، پھر تم ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہود کا ایک گروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کن پیغمبروں کو سچا مانتے ہو؟ آپ تمام پیغمبروں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا اور کہا کہ پھر تو تمہارا دین بہت برا ہے، یعنی میں اس سے بدتر انجام تمہارے باؤ اجداد کا بتاؤں؟ نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کا باعث بن کر بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، شیطان بچڑے کو پوجا اور سزا کے مستحق ٹھہرائے۔ خلاصہ یہ نچوڑ یہ ہے کہ جن عالموں اور مولویوں نے حق بات کہنے سے اپنی زبانوں کو کنگ بنا لیا، انہیں یقیناً گناہ کرنے والے سے بھی سخت سزا ملے گی۔ جنہوں نے اصلاح نہ کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا، تو انہیں جو ہے سخت سزا ملے گی۔ جھوٹ، شرک، ظلم اور زیادتی، حرام مال، کسی کا مال جو ہے ہڑپ کر جانا اور حرام مال ہڑپ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری جميع مرادوں سے بر دے، اللہ ہمیں صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ ہمیں صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ رحمتوں سے، اللہ اپنی صحت سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ ہر برکت والی زندگیاں دے دے، ہر سلامتی والی زندگیاں دے دے، ہر عافیت والی زندگیاں دے دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے، اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ تو دور رکھنا ہمیں، اللہ تو برائیوں سے دور رکھنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہم پر اپنا بڑا فضل فرما، اللہ مریضوں کو ہر برکت والی زندگیاں دے، صحت و سلامتی والی زندگیاں دے، اللہ عافیت والی زندگیاں دے۔
اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو کاروبار نہیں جن کے ان کو کاروبار دے، جن کو دیے ہیں انہیں وسیع کر دے، اللہ برکت ڈال۔ اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھ، اللہ اولاد سمیت اپنے بازوں میں رکھنا۔ اللہ تو اس کے کاروبار میں اللہ برکت ڈالنا، نفع ڈالنا۔ اللہ تم معاف فرما دے، تم ولی و نصیر بن جا ہمارا، اللہ رحم فرما دے، ہماری چولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ ہم آئندہ کافر ہوتے اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، معاف فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ معاشق بسیرہ اللہ، اللہ معاشق بسیرہ صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم۔ صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تم رحم فرما جیسے مجھے پیار کرا۔ اللہ ہمارے نفع مدین میں ظفر فرما، مداری کو جمال کو۔ اللہ تم بدیس میں زمان میں رکھنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تو فلسطین کی مدد فرما، اللہ تو پھر سلطان عربی کا رکھنا، تو مجھے صدر ایجاد کروا، اللہ تو مدد فرما، اللہ تو مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔